میں آپ سب کی بہت بہت شکر گزار ہوں ہر طور سے آپ کا کنٹریبیوشن جو پچھلے سال کی براڈس پر بھی رہا اور جب سے میں نے لائیو سروس براڈس میں انہیں براڈ تو نہیں کہوں گی لائیو سروسز ہیں یہ ہماری آن لائن سروس جیسے ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر ہم بہت کم اور بہت کوشش کرتے ہیں کہ کم دنیاوی باتیں ہوں اور زیادہ ہم روحانی باتوں کو ہی کریں روحانی سوچوں کو ہی لے کر بڑھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ویژنز خداوند نے ہمیں دیے ہیں خدمت کے حوالے سے جو برکتیں دے رکھی ہیں جو توڑے خداوند نے ہمیں دے رکھے ہیں ان کو شیئر کیا جائے. سب سے پہلے تو میں 2025 کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں جس میں خداوند نے ہم سب کی زندگیوں میں بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں بہت بڑے بڑے معجزے کیے ہیں اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں میری ریگولر براڈس کا حصہ بنے رہے ہیں 2025 میں وہ جانتے ہیں کہ خداوند نے مجھے جو ہے ایک بہت بہت بڑے آزمائش سے نکالا اور مجھے موت کے منہ سے باہر نکالا نئی زندگی بخشی. اس کے لیے میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں اور یہ صرف اسی کے نام کو جلال دینے کے لیے یہ شیئرنگ کر رہی ہوں کہ خداوند اپنے لوگوں سے جو جو وعدے اس نے کیے ہوتے ہیں وہ ضرور ان کی زندگی میں پورا کرتا ہے. ہلیلویا. خداوند نہ صرف اپنے لوگوں کو زندگی دیتا ہے بلکہ ہی blessed his people with life of abundance بھرپور زندگی دیتا ہے تاکہ وہ بھرپور زندگی کو انجوائے کریں مسا میں رہتے ہوئے انجوائے کریں. اس کی جو لاتعداد برکتیں ہیں ہماری زندگی میں سب سے بڑھ کر خوبصورت فیملیز خداوند نے دیے روحانی خاندان ہمیں بخشے ان سب کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے چلے جائیں. تو جیسے 2025 کی بات کر رہے ہیں پچھلے سال کی تو جتنی بھی براڈز لگائی گئی ہیں گو کہ میں ایک دو دفعہ پہلے بھی شیئر کر پائی ہوں اس براڈ پہ دوبارہ سے شیئر کر رہی ہوں کہ جو 2025 کی جتنی بھی لائیوز اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے لگائی گئی تھیں آپ سب کے کنٹریبیوشن کے ساتھ ہم جو ہے اوور 62 کنٹریز کے لوگوں تک ریچ آؤٹ ہوئے جو اس براڈ پر آئے اس پینل کا حصہ بنے اور انہوں نے اپنا کنٹریبیوشن دیا. دیٹس اے ہیوج نمبر 62 کنٹریز جو ہیں. پریز دی لارڈ. 62 کنٹریز کے پینلسٹ اس براڈ کا حصہ بنے 2025 میں اور 204 کنٹریز کو یہ جو 2025 کی براڈز تھیں یا لائیو سروسز تھیں وہ ریچ آؤٹ ہوئیں 204 کنٹری. میں کبھی امیجن بھی نہیں کر پاؤں گی کہ میں 204 کنٹریز کا وزٹ کر پاؤں اور دیکھیں کہ اس براڈ کے وسیلہ سے 204 کنٹریز تک وہ لائیو پہنچی ہے. یہ ایز میں ایک ٹیسٹیمنی کے طور پر شیئر کر رہی ہوں خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے شیئر کر سکتی ہوں اور جب کہ میں اس کو لے کر آؤں گی کلیسیا کی طور پر بھی بینگ انڈیویژول پرسن اگر میں جو ہے ہفتے میں ایک دن ڈیڈیکیٹ کر براڈس کو لگاتی ہوں اور دیکھیں کہ اس براڈ کا جو لیول کہاں تک گیا ہے کتنی کنٹریز تک ریچ آؤٹ ہوئی ہے اور اس کو آپ ٹیسٹیفائی اس طور سے کر سکتے ہیں کہ میں نے کلپ بھی لگایا ہے اپنے پیج پہ جہاں پر وہ لکھا ہوا ہے ٹک ٹاک نے لکھا ہے کہ آپ کے جو پینلسٹ تھے 62 کنٹریز سے اور 204 کنٹریز تک آپ کی لائف جو ہے ریچ آؤٹ ہوئی ہیں. تو میری دل سے دعا ہے کہ خدا ایچ انڈیویژول کو یوز کرے جس طور سے خداوند نے انہیں توڑے دے رکھے ہیں وہ بڑی جافشانی کے ساتھ لگن کے ساتھ خداوند کے مسا میں ٹھہرتے ہوئے انہیں استعمال کرے. اور مجھے پاسٹر صفدر کی بات بہت بہت پسند آئی دل کو چھوئی کیونکہ میرے اپنے والد کی بھی ٹیسٹمنی کچھ اسی طرح ہے کہ آدھی رات کو دعا میں ٹھہرنا اور میں اس سے بھی ایز اے ٹیسٹمنی کے ہی طور پر شیئر کر رہی ہوں کہ جب بھی میں لائیو آتی ہوں آئی اسٹے ان اے فاسٹ اینڈ پریئر اور آئی اسٹے اوور نائٹ ان جو پریئر ہے مڈ نائٹ پریئر جیسے کل بھی میں دعا میں ٹھہری ہوئی تھی رات دیر تک کہ خداوند میرے منہ کی حفاظت کرے الفاظ کی ترتیب بخشے اور جیسے نیو ایئر کے لیے بھی میں بتا رہی ہوں کہ خداوند نے مجھے کلیسیائی طور پر بھی کچھ ورڈز دیے اور پرسنلی بھی مجھے خداوند نے جو ہے میرے اپنے لیے بھی میسیج دیا جو کہ میں ادھر بھی شیئر کروں گی بیکاز آئی بلیو کہ جب آج پاسٹر سیمیول کلام بھی شیئر کر رہے تھے تو بہت سی ایسی باتیں تھیں انٹریکٹ کر رہی تھی ایون دو کہ آئی ہیڈ نو آئیڈیا واٹ ہی گونا پریچ ٹوڈے اور میں نے کمنٹس بھی نیچے لکھے کہ لٹرلی آئی واز فیلنگ آئی ایم گیٹنگ گوز بمپس بیکاز وین گاڈ
give you confirmation through the word of God. جب خداوند تصدیق کرتا ہے، کنفرمیشن دیتا ہے اپنے کلام کے وسیلہ سے، تو آپ کی ایسی ہی سچویشن ہو جاتی ہے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہیلیلویا. تو مجھے کل شام جو ہے دعا میں ٹھہرنے سے پہلے، اور مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں ہوا، یہ واقعہ جو ہے، ایک روڈ پہ جانے کا موقع ملا. اوپر نہیں تھی میں جا پائی، لیکن نیچے بیٹھ کے سن رہی تھی، اور وہاں پر کچھ آرگومنٹس چل رہے تھے. آرگومنٹس لائک ابیوزنگ کرسنگ ورڈ، اور ایک دوسرے کو بلیم کرنا، اور وہ سارا کچھ. اور دین آئی فائنڈ آؤٹ کہ دوز پیپل وہ ان کا کچھ نیا ٹرینڈ نہیں، وہ پچھلے سالوں سال جو ہے، جب سے میں نے بھی ٹک ٹاک کو جوائن کیا ہے، اسی طرح کے ہی کاموں میں میں نے انہیں انوالو دیکھا ہے. گو کہ دے کال دیم سیلف کرسچنس بٹ دے آر ناٹ ٹرو بلیورز. حقیقی ایماندار نہیں، یا ابھی بھی انہیں حقیقی یسوع مسیح کو اپنے اندر اور قبول کرنے کی ضرورت ہے. اور جب بینگ بلیورز آپ ایسی باتوں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ پچھلے سال سے تو ان کی جو لڑائی چل رہی تھی، بٹ دے ٹیک دیٹ سیم فائٹ ان ٹو نیو ایئر ایز ویل. ابھی سال کا پہلا ہی دن چڑھا ہے یا ختم ہو رہا تھا، کل شام کی بات ہے میری طرف. تو دے آر اسٹل ور آرگوئنگ، جو ہے، جو ان کا جو بات چیت تھا، یا جو بھی گالی گلوچ نکال رہے تھے، سیم جو پچھلا تھا وہی اگلے میں بھی داخل ہوا. تو ہمیں پلیٹ فارمز پر بہت بہت کیئرفل رہنا ہے، اور اگر آپ کو کبھی بھی موقع ملے تو ایسے لوگوں سے، ایسی جماعتوں سے، فیلوشپ سے آپ ضرور ضرور کنارہ کریں، کیونکہ خداوند آپ کو علیحدہ کرتا ہے، منفرد کرتا ہے. اور جیسے پاسٹر سیمیول نے زبور پہلے کی تلاوت سے شروع کیا اپنا میسیج، اور انہوں نے بتایا بھی کہ جو شریر، جو ایماندار ہے، صادق جو ہے، وہ ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. تو یہ میرے بھی سیکھنے کی بات تھی. آئی ہیڈ واک آؤٹ فرام دیٹ لائف. اور بہت سے دوسرے بھی بہن بھائی جو چلے گئے اس بروڈ سے، تو کوشش کریں کہ ایسے بروڈس کا حصہ نہ بنے. یہ ہمارے 2025 کے لیے، 2026 کے لیے میسیج بھی ہے، کلیسیا کے لیے بھی، کیونکہ انڈیویژول مل کر ہی کلیسیا کو بناتے ہیں. میری ایک بہت اچھی فرینڈ ہے، مسیحی فرینڈ ہے، اور ہر سال کے شروع میں اٹس بین ہر ہیبٹ لائک اوور 5 ایئرس، اس کی یہ عادت ہو چکی ہے کہ جب بھی وہ مجھے ملے گی سال کے شروع میں، وہ مجھے پوچھتی ہے کہ what word God gave you for me. خداوند نے تمہیں کون سا لفظ دیا ہے اس سال میرے لیے. اور مجھے جب فرسٹ ٹائم اس نے میرے سے پوچھا اس کے بارے میں، اور دیٹ واز اے فرسٹ ٹائم، آئی واز امیزڈ. اور مجھے بہت بہت خوشی بھی ہوئی کہ شی از اوور ان ہر لیٹ 50s. اس عمر میں بھی ایک ینگ، جو اس سے چھوٹی عمر کی لڑکی ہے اور ڈفرینٹ کلچر سے جس کا تعلق ہے، اس سے وہ پوچھ رہی ہے کہ خداوند نے تجھے میرے لیے کیا میسیج یا کیا ورڈ دیا ہے. اور اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ میں یہ پوچھتی ہوں جو بھی میرے اسپرچول فرینڈز ہیں، تاکہ میں پورا سال اس ورڈ پر، ایک ورڈ پر، ہم تو پوری بائبل پہ عمل کر لیں بڑی بات ہے، ایک ورڈ پر فوکس کروں، تاکہ جو ہے اگر مجھ پہ کبھی آزمائش آئے تو میں اس ورڈ کو تھامے رکھوں، کلام کے پیسج کو یا آیت کو یا ورڈ کو تھامے رکھوں. تو یہ مجھے ان کی بات بہت بہت خوبصورت لگی. تو کلیسیائی طور پر جب میں عالمگیر کلیسیا کے لیے دعا کر رہی تھی، اور جیسے آپ جانتے بھی ہیں کہ سال کے آخر میں پاسٹر اختر اس بات کو ٹیسٹیفائی کریں گے، پاسٹر سیم بھی، سسٹر رفت بھی، اور جو ہمارے ریگولر جوائن کرنے والے ہیں، کہ ہم نے پچھلے سال میں پرسیکیوشنز کے حوالے سے بہت سی بروڈز لگائیں، رکھنا میں کھڑے ہوئے، بہت سے آنسو بہائے، دعائیں کی، روزے رکھے، اور خدا ان دعاؤں کا جواب بھی دیتا ہے. اس کو بھی میں ایز اے ٹیسٹیمنی ہی شیئر کروں گی. جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے نائجیریا کے لیے ایک بہت لمبی بروڈ لگائی تھی، اور اس کو بہت سے لوگوں نے جوائن کیا، اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کہیں بھی سوشل میڈیا پر یا نیوز چینلز پر اس طرح کی پرسیکیوشن کے بارے میں نہیں سنا.
बट ड्यूरिंग सेलिब्रेटिंग दिस क्रिसमस सीज़न मैंने जब प्रेसिडेंट ट्रंप के एक स्टेटमेंट को देखा और उन्होंने बड़ी बड़ी प्राउडली जो है इस स्टेटमेंट को डिक्लेयर किया कि वो जो जितनी भी जिन प्रोसिक्यूशन हो रही थी नाइजीरिया में जो अब्लिसी ताकतें इन्वॉल्व थी मैं उनको अब्लिसी ही कहूँगी बिकॉज वी नो इट्स अ स्पिरिचुअल वारफेयर जो है और उसका वो जवाब दे रहे हैं तो दैट वाज आवर मेन टारगेट के जो बात है वो हाई अथॉरिटीज तक पहुंचे जैसे कहते हैं कि साइलेंट क्राइम इटसेल्फ जो हम आपकी खामोशी है वो भी एक जुर्म में ही आती है तो आप ज़रूर अपने बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठाया करें दुआ में ठहरा करें रोज़े रखा करें हम अपनी फैमिली से बड़ा प्यार करते हैं अपने रिश्तेदारों से अपने पार्टनर से लेकिन जो आलमगीर कलीसिया है जो मसीह का बदन है उसके लिए दुआ करना ना भूलें क्योंकि हम भी उसी ही बदन का हिस्सा हैं जब आप आलमगीर कलीसिया के लिए दुआ करते हैं तो आप ऐसा ही समझें कि आप अपने लिए दुआ करते हैं हालेलुया तो मेरा दिल बहुत परेशान था जब रात को मैंने वो सारा देखा सनेरो लाइव पे कि कैसे दो मसीही बहन भाई या जितने भी मौजूद थे वहाँ पर उस तरह का सिलसिला चल रहा है लेकिन खुदावंद ने मुझे तक़वियत दी कि कलीसिया जो है आजमाइश के ज़माने में भी या आजमाइश के दौर में भी कलीसिया के पास जो है वो उम्मीद होगी कलीसिया को खुदा बेदार करेगा और वो जो है वो यूनिटी में ज़रूर आएंगे हालेलुया 3 वर्ड्स हैं उम्मीद बेदारी और इत्तेहाद कलाम मुक़द्दस को यहाँ सभी जानते हैं मत्ती की अंजील 16वें बाब की 18वीं आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे आमीन आलमे अरवा पताल के दरवाजे ऐसी फोर्सेस या ऐसे जहादी या ऐसी ताकतें जो कलीसिया को ख़त्म करना चाहती हैं वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि कलाम खुदा फरमाता है और आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे ये हवाला तो मैंने बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ था लेकिन लास्ट नाइट दैट वाज बहुत बहुत तकवीत का बाइस था इस नए साल में खुदावंद हमें याद दिलाता है कि वक़्त बदलता है, हालात भी बदल जाते हैं। कभी हालात अच्छे हो जाते हैं, कभी बुरे हो जाते हैं, दुनिया भी बदलती है। आज से जो हमारे जो बिहाइंड जनरेशन है, उनका दौर फ़र्क था, हमारा दौर फ़र्क है और फ्यूचर जनरेशन का जो दौर है, वो उससे भी ज़्यादा फ़र्क होगा। लेकिन इन सब बातों के बावजूद आलमगीर कलीसिया के लिए ये तक़वियत की बात है कि जिस खुदा को हम मानते हैं वो नहीं बदलता वो कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है हालेलुया बेशक आज की कलीसिया को मौजूदा जो कलीसिया है उसको चाहे कैसे भी चैलेंजेस का सामना है दबाव का शिकार है तकसीम है तफरका है कमज़ोरियाँ हैं सर्द महरी है और रूहानी जंगें इन सब चीज़ों का कलीसिया को सामना करना पड़ता है लेकिन हम ईमानदार या कलीसिया जो है इस दुनिया में मायूस होने के लिए नहीं है क्योंकि कलीसिया जो है आलमगीर कलीसिया जो है या जलाली कलीसिया जो है वो खुदा के वादों पर हमेशा कायम रहेगी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए तो इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि गो के कलीसिया मुश्किल में है मगर खुदा खामोश नहीं हालेलुया आज हम देखते हैं कि कलीसिया का ईमान जो है वो कमज़ोर पड़ सकता है लोग इबादत से दूर हो सकते हैं जैसे राज भाई ने कहा कि ऐसे भी लोग हैं जो बहुत कम चर्चिस में जाते हैं खुद गर्जी बढ़ गई है जैसे लालच लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं रूहानी तौर पर जो है बहुत ठंडे पड़ गए हैं या हम कह रहे हैं कि मसीह के साथ मोहब्बत जो है
ठंडी पड़ चुकी है। इन सब बातों के बावजूद खुदावन का पाक कलाम कलीसिया को तक़वियत देता है। ज़बूर 46 की 1 में लिखा है, खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है। ये कलीसिया के लिए भी इंकरेजमेंट है। मुसीबत में मुस्तैद मददगार है। तो हम खुदावंद के हुज़ूर ज़रूर रखना में खड़े होंगे कि खुदावंद हमारी कलीसियाओं को जहाँ-जहाँ भी खुदावंद ने हमें अटैच किया है, वर्ल्ड वाइड आलम की कलीसिया की मुस्तैद मददगार है, हेल्प है, इटर्नल हेल्प है। और खुदावंद यीशु मसीह कभी भी कलीसिया को गिरने नहीं देगा। इस बात को डिक्लेयर करें अपनी दुआओं में, शख्सी दुआओं में, जब आप चर्चिज़ में प्रेयर करें, ग्रुप्स में, सेल ग्रुप्स में प्रेयर करें, अब इस बात को डिक्लेयर करें कि खुदावंद कभी भी अपनी कलीसिया को गिरने नहीं देगा, क्योंकि ये इंसानों की नहीं बल्कि यीशु मसीह की कलीसिया है। हालेलुया, प्रेज़ जीसस। हम यीशु मसीह की कलीसिया हैं। कोई अबलीस हमें नहीं गिराने पाएगा, क्योंकि हम यीशु मसीह का फर्दन फर्दन उज़्व हैं। हालेलुया। उसके बाद कलीसिया को जागने की ज़रूरत है, जागते रहने की ज़रूरत है। ये जागते रहने का वक़्त है। ये रोने का नहीं बल्कि उठने का वक़्त है। ये टूटने का नहीं बल्कि जुड़ने का वक़्त है। पीछे हटने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का वक़्त है। कलीसिया पाकिस्तान के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए ये इंकरेजमेंट है और मैसेज भी है कि जो कुछ भी आपकी कलीसियाओं में हो रहा है, तफरकेबाजी है, रंजिशें हैं, तोड़ फोड़ है, कुछ भी चल रहा है, लीव अलोन पास्ट बिहाइंड। अपना माजी, अपनी कलीसियाओं का माजी आप पीछे छोड़ते हुए यीशु मसीह में आगे बढ़ें, भाईचारे को परवान चढ़ाएं, बेदारी को लेकर आएं और यीशु मसीह में हमेशा की उम्मीद को थामे रखें। इफिसियों 5वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और मेरा खुद का ये जो है रेजोल्यूशन भी है दिस ईयर कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मिडनाइट प्रेयर्स में ठहरना है। और मैंने इस बात को जो है लिखा है अपनी डायरी पे भी, अपने माइंड में भी बिठा लिया है। गो के हम प्रेयर्स करते हैं, फेलोशिप रखते हैं, लेकिन जैसे पास्टर सफदर भी कह रहे थे, मैंने अपने डैड को भी देखा और भी जितने पास्टर्स यहाँ पर, पास्टर सैम भी हैं, मिडनाइट प्रेयर्स की या रात के पहरों की जो दुआएं हैं, उनकी एक अपनी ब्लेसिंग है। और मैं चाहती हूँ कि खुदावंद मुझे और ज़्यादा रूहानी तौर पर बेदार करें। खुदावंद हमारी कलीसियाओं में भी ऐसी बेदारी को लेकर आए। अगर आप जानते हैं आपके चर्च के कुछ ऐसे इंटरसेसर्स हैं जो रात के पहरों में दुआ में ठहरते हैं, तो आप ज़रूर उनके साथ रफ़ाक़त शराकत रखें, बिकॉज़ खुदावंद ज़रूर उनके मुंह में ऐसा कलाम रखेगा जो आपके ईमान की तक़वियत का बाइस बनेगा। हालेलुया। तो हमें दुआ में मजबूत होना है, कलाम में मजबूत होना है, इत्तेहाद में मजबूत होना है, तो फिर कलीसिया की फतहमंदी यकीनी हो जाएगी। गो के हम यीशु मसीह में ऑलरेडी फाते हैं। शैतान हमला तो करेगा, दुनिया मुखालफत करेगी और चर्च की हमेशा से मुखालफत रही है। मुश्किलात भी आएंगी और आती भी रही हैं, लेकिन यीशु मसीह का वादा जो है जलाली कलीसिया के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ हमेशा तक जो है वो कायम रहेगा। हालेलुया। क्योंकि उसका वादा है कि आलमे अरवा, पताल के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। हालेलुया, प्रेज जीसस। तो कलीसिया के लिए इंकरेजमेंट यही है कि याद रखें कि जिस खुदा को हम मानते हैं, यीशु अल मसीह, वो जिंदा है, वो आज भी कलीसिया का सर है, कलीसिया का सरदार है, वो आज भी मुआजिज़ात करता है। हालेलुया। तो आई होप एंड आई प्रे, और मेरा ईमान भी है, बिलीव भी है कि ये जो कलीसियाई 3 वर्ड्स खुदावंद ने मुझे दिए, वो आप सब के लिए भी हैं, क्योंकि हम सब मसीह का बदन हैं और हम सब जो है ज़रूर खुदा यीशु मसीह में उम्मीद में, बेदारी में
اور اتحاد میں آگے بڑھتے چلے جائیں یسوع مسیح کے نام میں۔ ابھی جو شخصی طور پر مجھے میسج ملا اور میں آپ سب کو انکریجمنٹ بھی دینا چاہوں گی کہ خداوند سے اپنے لیے کلام کو مانگیں، کوئی ایسی بات کو مانگیں جو خداوند اس سال میں آپ سے کروانا چاہتا ہے۔ اور کیوں میں کہہ رہی تھی کہ جب پاسٹر جی کلام سنا رہے تھے I was feeling کہ there was confirmation from God۔ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے سال جو ہے میری 2 پریگننسیز کا لاس ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے میری میجر ہسٹریکٹمی ہوئی، جس میں جو ہے یوٹرس، اووریز اور ٹیوبس کو کمپلیٹلی ریموو کیا گیا بیکاز آف کینسر، اور ان کا یہ کنسرن تھا کہ کینسر جو ہے فردر آؤٹ دوسرے آرگنس کو ڈیمیج نہ کرے۔ اس کے لیے میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خدا نے مجھے بچایا، مجھے زندگی دی، بر وقت مجھے ہیلپ ملی، کیونکہ بہت سی ایسی بیٹیاں، ایسی مائیں، ایسی بہنیں ہوتی ہیں جن کو بر وقت مدد نہیں ملتی، اور وہ یا تو ان کے اور زیادہ آرگنز ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی زندگی کم ہو جاتی ہے، یا وہ پھر اس دنیا سے ہی وہ جو ہے بیماری کی حالت میں چلی جاتی ہیں۔ تو میں اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خدا نے مجھے رائٹ وقت پر رائٹ ٹریٹمنٹ دیا۔ تو بھی ایک عورت ہونے کے ناطے جو ہے there was a huge loss which nobody can understand۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ we understand your pain، but میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو اس پین سے گزر رہا ہوتا ہے، یا ٹراما سے گزر رہا ہوتا ہے، یا حالات سے گزر رہا ہوتا ہے، صرف وہی شخص جانتا ہے کہ وہ کس طرح کے حالات سے گزر رہا ہے۔ اور گو کہ آئی واز ریکورڈ ویل، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ میں ریگولر براڈز لگا رہی ہوں، ایوری تھنگ آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ ود دا ہیلپ آف گاڈ جو ہے کہ گیٹ بیک ٹو مائی نارمل لائف۔ بٹ انسان ہے، اس کا مائنڈ جو ہے ایک جگہ پر اٹک جاتا ہے جو ہے نا۔ تو خدا نے مجھے اس سال کلام دیا، اور وہ بڑا ہی کلیئر تھا میرے لیے، اور میری دعا ہے کہ جو یہ سنیں اور اگر وہ اسے دورانی سے گزریں تو وہ ان کے لیے بھی ہے کہ وہ یہ کہ اپنے مرنے والوں کے ساتھ مت مرو۔ پھر سے ریپیٹ کروں، اپنے مرنے والوں کے ساتھ مت مرو، مسیح میں امید زندہ ہے۔ ہاللیلویا، مسیح میں امید زندہ ہے۔ تو کیا پاسٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بے شک ہم سیلیبریشن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں نیو ایئر کی، ہمیں اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے۔ آفٹر دا ڈیتھ، جب ہم سو جاتے ہیں مسیح میں، تو اس کے بعد کا کیا پروسیس ہے، یا جو لوگ غیر نجات یافتہ ہیں ان کے پاس کیا کوئی ہوپ ہے یا کوئی امید ہے کہ مرنے کے بعد انہوں نے جانا بھی کہاں ہے؟ تو ہو سکتا ہے اس براڈ پر یا فاریو پر بہت سے ایسے بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں، بزرگ ہمیں سن رہے ہوں جنہوں نے 2025 میں میری طرح بہت عزیز پیارے کو کھویا، اور اتنا پیار آپ ان سے کرتے ہیں کہ آپ کے دل میں ایک ہول سا محسوس ہو، کہ دل میں ایک سوراخ سا ہو چکا ہے جسے صرف یسوع مسیح ہی بھر سکتا ہے۔ تو خداوند نے مجھے انکریجمنٹ دی کہ I shouldn't live in my past، گو کہ یہ جو ہے فار ایور ریممبرنس ہے، ہمارے جو پیارے ہیں وہ یسوع مسیح کے پاس ہیں، اور بینگ اے بلیورس دیٹس آور ایٹرنل ہوپ، ہمیشہ کی امید ہے کہ ہم اپنے پیاروں سے دوبارہ ضرور ملاقات کریں گے، کیونکہ وہ یسوع مسیح کے پاس ہیں، وہ معصوم ہے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے۔ تو اگر آپ میں سے کسی نے بھی اپنے پیارے کو کھویا ہے تو ان کے ساتھ آپ بھی مر نہ جائیں، کیونکہ مسیحیت اس بات کی ہمیں تلقین نہیں کرتی۔ یوحنا 11:25 میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے تو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ ہاللیلویا، تو بھی وہ زندہ رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں، 1 تھسلنیکیوں 4 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو،
تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو. اور اسی چیپٹر اور باب کی جو 13ویں سے 18ویں آیات بھی جو ہے وہ بڑی پاورفل ہیں. آپ اسے اپنے پرسنل ڈیووشنز میں پڑھ سکتے ہیں. تو ہم نے جو ہے اوروں کی مانند جو ہے نا امید نہیں ہونا اور غم نہیں کھانا. بیکاز جب آپ لیڈر ہیں، جب آپ یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، آپ بلیور ہیں، راست باز ہیں، کوئی بھی آپ کے پاس ٹائٹل ہے، تو بہت سی آنکھیں آپ پر لگی ہوتی ہیں. یو ہیو نو آئیڈیا کہ کون آپ کی زندگی کو ایز اے انسپائریشن لے رہا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یو آر ففتھ گاسپل، آپ 5ویں گاسپل ہیں جسے لوگ زیادہ پڑھنا پسند کرتے ہیں. تو ہم نے جو ہے بڑی بہادری کا، دلیری کا مظاہرہ کرنا ہے اس 2026 میں، چاہے کیسے بھی حالات ہیں. زندگی جو ہے ہمارے سامنے کبھی مسکراہٹ لاتی ہے، کبھی خوشی لاتی ہے، اور کبھی ہمیں گہرا درد دیتی ہے. بے شک کسی اپنے کو کھونا جو ہے انسان کی زندگی کا سب سے مشکل ترین تجربہ ہے. ہم روتے ہیں، ہم ٹوٹ جاتے ہیں، اندر سے بکھر جاتے ہیں، لیکن آج خدا کا کلام ہمیں ایک سچائی یاد دلاتا ہے. ہلیلویا. اور خداوند کا کلام یہی سچائی ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ اپنے مرنے والوں کے ساتھ مت مرو. ہلیلویا. ہم اکثر درد کی حالت میں غلط زاویے کو دیکھتے ہیں. درد کی حالت میں جب ہم روتے ہیں، اکثر ہم اس لیے بھی روتے ہیں کہ وہ شخص اب ہمارے پاس نہیں، یا ہم اس شخص کے ساتھ نہیں، یا ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ خالی ہو چکے ہیں. اور ہم انسان ہونے کے ناطے یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے. مگر ایمان ہمیں یہ کہتا ہے، یسوع مسیح میں ایمان ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ موت جو ہے وہ اختتام نہیں، بلکہ ایک نیو بگننگ ہے، ایک نیو رستہ کھل جاتا ہے ایمانداروں کے لیے. تو موت جو ہے، ہمارے پیاروں کا ہم سے بچھڑنا جو ہے اختتام نہیں ہے، ایک نئے مقام کی شروعات ہے. جیسے یسوع مسیح یوحنا 11ویں باب کی 25ویں آیت میں فرماتے ہیں، یسوع نے ان سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گویا وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. تو بھی وہ زندہ رہے گا. جو مسیح میں ہیں وہ ختم نہیں ہوتے، وہ اس کے حضور ایک بہترین مقام پاتے ہیں، جہاں درد نہیں، جہاں آنسو نہیں، جہاں بیماری نہیں، جہاں خوف نہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے مکاشفہ 21ویں باب کی 34ویں آیت میں، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسوؤں کو پونچھ دے گا. ہیلیلویا. تو اگر آپ کے پیارے بہتر جگہ پر ہیں، میں ان کے لیے بات کر رہی ہوں، وہ پیارے جو خداوند یسوع مسیح میں سوئے ہیں، تو ہم کیوں ٹوٹ جاتے ہیں؟ کیوں اپنی زندگی میں جینا چھوڑ دیتے ہیں؟ اور کیونکہ میں نے خود ان باتوں کو وٹنس بھی کیا ہے، اسپیشلی جس کلچر سے ہم ہیں، انڈیا یا پاکستان سے، ایشیا کے کلچر سے، جہاں پر اگر ہمارا کوئی پیارا سو جاتا ہے ایک سال میں، تو جیسے ہی کرسمس آتا ہے یا ایسٹر آتا ہے یا نیا سال آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایس دفعہ سی کرسمس نہیں منانا، یا ایس دفعہ سی ایسٹر نہیں منانا، ایس دفعہ سی نیا سال نہیں منانا. یہ بالکل سیکولر باتیں ہیں. بینگ بلیورز، ایماندار ہوتے ہوئے، کلیسیا ہوتے ہوئے، آپ نے ان باتوں پر دھیان نہیں دینا. اور جیسے میں آپ کو بتا بھی رہی ہوں کہ کس طرح کا لاس ہوا مجھے 2025 میں، تو بھی اس سال خداوند نے مجھے اتنی اسٹرینتھ دی اور اتنی اپنی شادمانی سے بھرا کہ ہم نے بھرپور طریقے سے جو ہے کرسمس کو بھی سیلیبریٹ کیا اور نیو ایئر کو بھی. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور میں ایک ٹیسٹیمنی کے طور پہ ہی شیئر کروں گی. ابھی ریسنٹلی ہمیں پتہ چلا 27 دسمبر کو جو ہے ہمارے ایک فیلو منسٹری پاسٹر جو ہیں ساؤتھ افریقہ ڈربن میں، اور ان کی فیملی کے ساتھ ہمارا بہت پرانا تعلق، بہت اچھے دوست، روحانی استاد، روحانی فادر
फादर फिगर थे हमारे, और 27 को संडे था और उन्होंने मनादी की, और आफ्टर द जो है सर्विस, संडे की सर्विस जब उन्होंने फिनिश की 3 पीएम जो है, ऑल द सडन फ्रॉम नोवेयर उनको एक हार्ट अटैक हुआ और वो खुदावंद यीशु मसीह में सो गए। अपने ज़िंदगी के आखिरी दिन में भी जो हैं वो खादम, उनका नाम पास्टर प्रैगी है फ्रॉम साउथ अफ्रीका, आखिरी दिन में भी जो है वो प्रीच करते हुए खुदावंद यीशु मसीह में सोए हैं। ये बहुत 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 खूबसूरत बात है। और हम सबकी ये दुआ भी है, ख्वाहिश भी होनी चाहिए कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा दिन लाए कि हम चलते फिरते खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करते हुए उसमें सो जाएं। हालेलुया। तो अगर तो, और उनकी फ्यूनरल्स को मैंने लाइव जो है यूट्यूब पे अटेंड किया, थाउजेंड्स के हिसाब से लोग जो हैं उसका हिस्सा थे फ्यूनरल का। बहुत खूबसूरत, बहुत बाबरकत। एक मिनिस्टर की ज़िंदगी, एक खादिम की ज़िंदगी, एक ईमानदार की ज़िंदगी ऐसा ही नमूना होनी चाहिए कि चाहे वो यीशु मसीह में सो गए, चाहे वो इस दुनिया में ज़िंदा हैं, वो मर कर भी गवाही का बाइस बने हैं, वो ज़िंदा रहते हुए भी गवाही ही कर रहे हैं। प्रेज़ जीसस। तो अगर आपने उनसे मोहब्बत की, अपने प्यारों से सच्ची मोहब्बत की है, तो आप उनके लिए जीना शुरू कर दें। उन्हें सिर्फ याद ना करें, उन्हें इज्जत दें। जो दुआएं उन्होंने आपके लिए की हैं, अगर तो आपकी फैमिली में यूनिटी है तो आपकी फैमिली ज़रूर एक दूसरे के लिए दुआ करती होगी। जो दुआएं आपके माँ बाप ने आपके लिए की हैं, जो सो चुके हैं खुदा यीशु मसीह में, या जो भी फैमिली का फ़र्द है, आप कोशिश करें कि उनकी दुआएं आपकी ज़िंदगी में पूरी हों। जब आप अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन करें, जैसे मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि मैं अपने प्यारों के लिए, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरी फैमिली, उनके लिए जो है खुश रहूं, जीती रहूं, अपनी सेहत का ध्यान रखूं और इसी तरह खिदमत करती रहूं। इसी तरह जो जो दुआएं आपके लिए की गई हैं, आपके प्यारों ने की हैं, बजाय के सोग करने के, बजाय के वो गम एक नासूर बन जाए, बजाय के वो दुख जो है आपको तोड़ फोड़ कर रख दे, आप स्टैंड आउट हों इस साल में 2026 में। रिफ्रेश अनाइंटिंग को, मस्सा को अपने ऊपर लें और मसीह में आगे बढ़ें, क्योंकि हम मसीही लोग हैं, हम उम्मीद के लोग हैं, हम क़यामत के लोग हैं और हम हमेशा की ज़िंदगी के भी लोग हैं। हालेलुया। तो खुदावंद जो कलीसियाई तौर पर मैसेज था, या जो पर्सनली तौर पर खुदावंद ने मैसेज दिया है, खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। ज़िंदगी से मोहब्बत करना सीखें, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ये खुदावंद की बख्शिश है, तोहफ़ा है, और कोशिश करें कि कोई भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट ना करने पाए इस खूबसूरत ज़िंदगी को यीशु मसीह में गुजारने के लिए। आमीन। खुदावंद बहुत बहुत बरकत दे आप सबको। प्रेज़ जीसस।